بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سداد نے دنیا میں جنت کیوں بنایا؟ دوستو، آج ہم جانیں گے حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں سداد کے بارے میں۔ علماء نے بیان کیا ہے تاکہ ایمان والے اسے سن کر سبق حاصل کر سکے اور خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھنے سے لوگوں کو نصیحت ہو۔ ہود قوم میں سدید اور سداد دو بھائی تھے۔ یہ دولت والے، عزت والے اور بادشاہ تھے۔ شام ملک میں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دن رات حکومت کرنا ہی ان کا کام تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سدید کو بھی ایمان کی دعوت دی تھی، لیکن ان کے سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس پر دھیان نہ دیا اور شرک کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد سداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ وہ بولا، اگر میں تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرے گا۔ سداد بولا کہ میں بھی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش سے رہوں گا۔ پھر سداد نے جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اس نے ملک کے کونے کونے سے ہیرا جواہرات منگائے۔ ان کے حکم کے مطابق سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اور مشک، عنبر اور اس کے ہاتھ آئے، وہ سب جمع کر کے اس کے پاس لایا جائے۔ ہر طرح کا سامان جمع کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت اور منموہک جگہ کی تلاش شروع کر دی اور اسے وہ جگہ بھی مل گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی ہوا بھی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کرائے، بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلوائے اور عمارت کی بنیاد مضبوط سے مضبوط نیب شروع کر دیا۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ تھی۔ اس کی چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی تھی۔ دیواریں آسمان کو چھوتی تھی اور اس کی چمک دمک چاند سورج سے بھی زیادہ تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ایسا مکان کہیں نہیں بنا تھا۔ دیواریں اس کی سونے چاندی کے اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ چھت اس کی سونے کے پتے سے سجائی گئی تھی۔ اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے تھے۔ ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے اور ان کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیا گیا۔ جس وقت اس نہروں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا چلتی تھی تو اس طرف کے رہنے والے کے دماغ کو خوشبوؤں سے بھر دیتی تھی۔ سداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مشک اور عنبر بچھائے۔ اس کے محلوں کے چاروں طرف لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ دیکھنے والے کے لیے اس کو بنایا تھا، بلکہ اس میں رہنے کے لیے اپنے من پسند معشوقوں اور پریوں کو بھی رکھ دیا۔ یہ باغ اور محل 12 برس کی مدت کے بعد مکمل ہوا۔ اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگائے گئے۔ یہ جب بن کر پورا ہو گیا تو سداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ سداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک بڑی فوج لے کر اس محل اور جنت کو دیکھنے کے لیے چلا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک ہرن کو دیکھا جس کے پاؤں چاندی کے تھے، سینگ سونے کے تھے اور آنکھیں یاقوت کی تھی۔ سداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔
جی للچا اٹھا۔ اس نے سوچا اسے کسی بھی طرح حاصل کر لوں۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگ گیا اور سداد نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے دوڑا دیا، یہاں تک کہ سداد کی فوج بہت پیچھے رہ گیا۔ پھر اسے ایک ڈرونے قسم کا گھوڑ سوار ملا۔ اس نے سداد سے کہا کہ کیا اس عمارت جسے تو جنت کہتا ہے، اسے بنانے میں تجھے سکون مل گیا؟ سداد اس گھوڑ سوار کی یہ الفاظ سن کر کانپ گیا۔ پوچھا تو کون ہے؟ وہ گھوڑ سوار بولا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ سداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے اپنی جنت کو 1 منٹ دیکھنے کی مہلت دے دو، پھر تم میری جان نکال لینا۔ موت کے فرشتے نے بولا یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تمہیں 1 منٹ کی بھی مہلت دے سکوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ سداد کے مرنے کے بعد وہ علی شان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظر سے غائب ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، تم مدتوں سے روح نکالنے میں لگے ہو، یہ تمہارا کام ہے، کیا کبھی تمہیں کسی پر رحم اور ترس آیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بولا اے خدا، میں تو سب پر ہی دیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس پر زیادہ ترس تجھے آیا؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ قصہ سنایا کہ ایک دن ایک ناؤ کو آپ کے حکم کے مطابق میں نے توڑ دیا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے۔ ہوا کا جھونکا آیا، ناؤ ڈوب گیا اور ناؤ والے بجلی کی طرح کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے، مگر ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا اس کو حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں کا سہارا بنا کر بچا لیا۔ وہ تختہ فرشتے نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان بھی نکال لو اور اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلوں میں پڑے رہنے دو۔ اس وقت میں رو دیا اور من میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا حال ہوگا، تڑپ کر مرے گا یا مچھلی درندوں کے منہ کا لقمہ بنے گا۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا اور اس کی تنہائی اور بے بسی کو سوچ سوچ کر دل بھر آتا تھا، اور دوسرا سداد پر مجھے بڑی دیا آئی کہ اس نے کئی برس میں عمارت بنوائی تھی، پھر بھی اسے ایک نظر دیکھنے سے محروم رہا اور دل میں حسرت اور افسوس لیے ہی اس دنیا سے ودا کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل، یہ سداد وہی لڑکا ہے جس پر تو نے پہلے بھی ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنی گرمی اور سردی سے اسے مت ستاؤ، اور ہوا کو حکم دیا کہ پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ، پھر اس کے دونوں انگوٹھے سے دودھ اور شہد کی نہر میں نے بنائی۔ اتنی مہربانی کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی، اسے دولت دیا، بادشاہ بنایا، دنیا کی ساری نعمتیں اسے دی، پھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا تو یہی انجام ہونا تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔